دوستوں میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چینٹی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ان کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر، جانوروں پر اور جن انسانوں پر، اور سب کی بولیاں آپ سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چینٹی اور جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چینٹی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چینٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا، اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چینٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چینٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چینٹی کے منہ میں ایک دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ چینٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چینٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے ہی اس مینڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے۔ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ وہ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چینٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی بات سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا بات کرتا ہے؟ چینٹی بولی، یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے رزق پہنچاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ چینٹی اتنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، میں بھی تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، 1 سال کا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کھانا کھلانے کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے سلیمان، اپنے ارمان تم پورے نہیں کر پاؤ گے، بہت زیادہ مخلوق ہے میری، تم کھانا نہیں کھلا پاؤ گے۔ پھر سلیمان نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مہینے کا سمے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے سلیمان، تم نہیں کھلا پاؤ گے، تم سے نہیں ہو پائے گا، بہت زیادہ مخلوق ہے میری۔ اے میرے رسول اللہ، چلو صرف 7 دن کا ہی سمے دے دو، کیونکہ میں بھی کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے۔ پھر رب نے انکار کر دیا کہ سلیمان نہیں ہو پائے گا۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا، چلو صرف 1 ہی دن کا سمے دے دو۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرے پیارے نبی، تم مان کیوں نہیں رہے ہو؟ 1 دن بھی نہیں کھلا پاؤ گے کھانا تم۔ میرے اللہ، اب آپ مجھے منع مت کرنا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ مجھے صرف 1 وقت کا سمے دے دیجئے۔ میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات گھمنڈ اور تکبر سے نہیں کی تھی، یہ صرف ہمارے نبی کا کھانا کھلانے کا دل سے شوق تھا۔ پھر اللہ نے کہا، جا سلیمان، میں نے تجھے 1 وقت کا سمے دے دیا، جا کھلا میری مخلوق کو کھانا۔ وہیں پاس میں دریا کے کنارے بہت بڑا میدان تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا، جنوں جاؤ پورا میدان میں جھاڑو لگاؤ۔ جب جنوں نے پورے میدان صاف کر دیا، پھر جنوں نے کہا کہ پیارے نبی، آگے حکم ہو۔ پھر نبی نے فرمایا کہ پورے میدان میں بچھونا بچھاؤ۔ پھر پیارے نبی نے کھانے پینے کا سامان سب جمع کر لیا
اور پھر جنوں سے بہت کام کروایا، پھر جنوں سے 7 لاکھ دیگ منگوائیں۔ پھر پیارے نبی سلیمان علیہ السلام نے 22,000 جانوروں کو ذبح کر دیا، اور پھر سارا سامان جو کچھ بھی کھانے پینے کا تھا آپ نے میدان میں منگوا لیا۔ میرے پیارے دوستو، اتنا سب کرنے میں 8 مہینے گزر گئے تھے، اور اللہ نے صرف ایک وقت کا سمے دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آگے سنو کیا ہوتا ہے۔ پھر 8 مہینے بعد سارا کھانا تیار ہو گیا۔ پھر تبھی اسی وقت دریا سے نکل کر ایک مچھلی آئی، اور وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، سنا ہے آپ دعوت کر رہے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ حضرت مسکرائے اور بولے، ہاں آئیے اور شوق سے کھانا کھائیے۔ تبھی مچھلی ادھر گئی اور ایک لقمہ بنا لیا۔ مچھلی کا منہ اتنا بڑا ہو گیا کہ سارا کا سارا کھانا اس کے منہ میں آ گیا۔ جب اس نے سارا کھانا کھا لیا تو بولی، پیارے نبی، میں تو بھوکی ہوں اور کھانا لائیے، ابھی 2 نوالے اور کھاؤں گی۔ آپ نے تو بھر پیٹ کھلانے کو کہا تھا، افسوس یہ ہے کہ یہاں تو کھانا نہیں ہے۔ رسول اللہ، جب سے پیدا ہوئی ہوں آج سوچ رہی ہوں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں مجھے بھوکا جانا پڑے گا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت نبی سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے۔ بولے کہ اے مچھلی، یہ پوری مخلوق کے واسطے کھانا بنایا تھا، تو نے تو اکیلے ہی کھا لیا۔ اتنا سن کر مچھلی دریا میں چلی گئی۔ تبھی اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا، اور وہ سجدے میں گر پڑے، اور وہ اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ وہ رو رو کر کہنے لگے کہ اے میرے خدا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھے بخش دو۔ پوری دنیا کا رب کائنات تو ہی ہے، پورے جہان کا مالک ہے، تیرے ہی حکم سے پوری دنیا چلتی ہے، تو ہی سب کو رزق دیتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میرا اللہ ایک ہی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی نادانی ہو گئی۔ تو اپنی مخلوق کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ دوستو، ہمارا اللہ تعالیٰ رزق اور رزاق دینے والا ہے، پورے جہان کے پورے مخلوق کا خدا ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔